حضرت شوقین حلوی بڑی شوقین و رنگین روح ہیں۔ ویسے تو آپ نے بے شمار شوق اور بیماریاں پال رکھی ہیں، تاہم ذوق مطالعہ، دل پھینک طبیعت اور عارضۂ بصارت و سماعت ان کی پہچان بن کر رہ گئی ہیں۔ آپ کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے جو اخبار اور دیواروں کے اشتہارات وغیرہ بآواز بلند پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ انہیں اس مطالعہ کے وقت سامعین کی اشد ضرورت ہوتی ہے، ورنہ وہ یہ حرکت کر ہی نہیں سکتے۔ اس کار خیر کے لیے اگر انہیں کوئی واقف کار میسر نہ آئے تو راہ چلتے اجنبیوں کو بھی مخاطب کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتے۔ ستم ظریف یہ ہے کہ شوقین الوی خود کو ببانگ دہل استاد اردو اور معروف شاعر قرار دینے کے باوجود اردو کو مقدور بھر چونا لگانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے۔ آپ اپنے ذوق مطالعہ کی تسکین کے دوران ایسی ایسی فاش غلطیاں کرتے ہیں کہ عبارت کا مفہوم کلا بازیاں کھانے لگتا ہے۔ حضرت شوقین اکثر راہ چلتی کسی خوش اتوار سی خاتون کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر کہتے ہیں، میاں ذرا مجھے ڈسٹرکٹ ہسپتال کا رستہ تو سمجھانا۔ پھر جب میاں تڑاک سے بولتا ہے تو گھبرا کر کہتے ہیں، معاف کرنا محترمہ، میری نظر ذرا کمزور ہے۔ اس نے اتفاق دیکھیے کہ انہوں نے کبھی کسی مرد کا ہاتھ پکڑ کر رستہ نہیں پوچھا۔ انہیں اپنے اس عارضہ بصارت میں اس وقت کافی افاقہ محسوس ہوتا ہے جب آپ ٹی وی پر پاکستانی ڈرامہ یا انڈین فلم دیکھتے ہیں۔ مجال ہے جو انہوں نے کبھی کسی اداکارہ کو پہچاننے میں ذرا بھی غلطی کی ہو۔ آپ ٹی وی پر ایسے پروگرام دیکھنے کے لیے محض اس لیے وقت نکالتے ہیں تاکہ کوئی بھی غیر اخلاقی سین آنے پر تبر ارسال کر کے ثواب دارین کما سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے سین کا بے چینی سے انتظار کرتے ہیں۔ حضرت کو عارضہ سماعت بھی لاحق ہے۔ یہ بیماری اس وقت خطرناک حد تک بڑھ جاتی ہے جب کوئی قرض خواہ ان سے ادھار واپس مانگتا ہے۔ البتہ اگر کوئی انہیں زیر لب بھی کھانے یا حلوے کی دعوت دے تو بسم اللہ اور جزاک اللہ کی گردان شروع کر دیتے ہیں۔ خوش قسمتی سے گھر میں داخل ہوتے ہی حلوی صاحب کی ہر بیماری رفع ہو جاتی ہے اور ان کے تمام اعضائے رئی صاحب بالکل ٹھیک کام کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں اپنے بآواز بلند مطالعہ کی تکلیف میں بھی شفا نصیب ہو جاتی ہے۔ اس بابت ان سے سوال کیا جائے تو وہ ایک قول زرین دہرا کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ جو جنت سے نکلوا سکتی ہے وہ گھر سے بھی نکال سکتی ہے۔ اب ہم حلوی صاحب کی غلطی ہائے مضامین کا کچھ ذکر کرتے ہیں۔ ایک دن ہم ان کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ قریب سے ایک رکشہ گزرا۔ پیچھے لکھا تھا، دل دلاں دے ہوندے، ملاں دے کدی نہیں ہوندے، یعنی دل دلوں کے بدلے ملتے ہیں، قیمتیں نہیں بکتے۔ آپ نے اسے یوں پڑھا کہ ملاں کو ملا کر دیا۔ ایک وزیر کا بیان انہوں نے اس طرح پڑھا، پاکستان میں معاشی استحکام کا کوئی خطرہ نہیں، حالانکہ وہاں معاشی عدم استحکام لکھا ہوا تھا۔ اگلے دن اخبار کی ایک سرخی تھی، پنجاب کے مختلف علاقوں میں گیس بحران، شدید عوامی مظاہرے۔ قبلہ نے شدید عوامی مظاہرے کو خوشی کے نعرے بنا دیا۔ ایک سرخی انہوں نے کچھ یوں سنائی کہ وزارت پانی و بجلی نے بار بار بجلی کی ملک گیر بندش کے ذمہ داروں کو نوازنے کا فیصلہ کر لیا، حالانکہ وہاں نوازنے نہیں ہٹانے کا لفظ لکھا ہوا تھا۔ چیئرمین نیب کا بیان تھا، دانشور اور میڈیا انسداد بدعنوانی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ قبلہ نے خبر سناتے وقت انسداد کا لفظ حذف فرما دیا۔ ایک اور وزیر کا بیان کچھ اس طرح سنایا، وفاقی حکومت افغان مہاجرین کو واپس بلوائے گی، جبکہ اصل میں وہاں بلوائے کی جگہ بھجوائے لکھا ہوا تھا۔ ایک اور شیسوخی تھی، پولیس نے سخت مقابلے کے بعد خطرناک ڈاکو گرفتار کر لیے۔ آپ نے پڑھا، پولیس نے مکا کے بعد خطرناک ڈاکو چھوڑ دیے۔ ایک چھپر ہوٹل کا مالک بھی حلوی جتنا پڑھا لکھا تھا۔ اس نے ہوٹل پر جلی حروف میں لکھ رکھا تھا، یہاں کھانے فروخت ہوتے ہیں۔ حضرت شوقین نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر یہ عبارت اس طرح دہرائی، یہاں تھانے فروخت ہوتے ہیں۔ حضرت جو خبر اتفاق سے صحیح پڑھ دیں اس پر بےہودہ سا تبصرہ کر کے اپنی غلطی کا ازالہ ضرور کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ کا بیان درست پڑا کہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے ان کا نظریہ ختم کرنا ہوگا۔ آپ نے تبصرہ فرمایا،
دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کئی نظریے ختم کرنے ہوں گے۔ مخصوص حالات میں جب حلوی صاحب پر عارضہ سماعت طاری ہوتا ہے تو بڑے لطیفے جنم لیتے ہیں۔ اپنی ایک جاننے والی خوبرو خاتون پر فریفتہ تھے۔ اس نے ایک بدصورت شخص سے شادی کر لی اور اپنے خاوند کو ان سے ملوانے کے لیے لے آئی۔ حکیم صاحب نے ناگواری سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ خاتون نے کہا میرے ہسبینڈ۔ بولے کیا کہا؟ ڈسٹ بن؟ خاتون ان کا طنز سمجھ کر بولی مقدر سے کس کو مفر ہے؟ حضرت بے سخت گویا ہوئے صحیح فرمایا، بالکل کفر ہے۔ خاتون نے اونچی آواز میں کہا میرا مطلب ہے کہ قسمت کا کھیل ہے۔ بولے یہ بھی صحیح کہا، جلتی پہ تیل ہے۔ خاتون نے بے بسی سے کہا سر جو بھی کہیں آپ کی نوازش ہے۔ حلوی نے حیرت سے کہا اچھا باپ کی سازش ہے؟ وہی بڑا افسوس ہوا یہ سن کر۔ توبہ ہے، آج کل والدین بھی اپنے بچوں کے خلاف کیسی کیسی گھٹیا سازشیں کرتے ہیں۔ شوہر نامدار جو کافی دیر سے طنز کے نشتر سہ رہا تھا بولا سر میری شکل و صورت پہ نہ جائیں، میں ایک وفادار شوہر ہوں، مگر آج کی عورت کو وفا کی ضرورت ہی نہیں۔ شوقین جھٹ سے بولے اچھا آپ کو حیا کی ضرورت ہی نہیں؟ خوب، تبھی تو آپ نے میرٹ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ان سے نکاح کر لیا۔ شاباش بھائی،